السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل جس کتاب عمدۃ الاحکام کو پڑھنے کا ارادہ ہم نے تقریباً 1 سال قبل اسی ماہ اگست کے اندر کیا تھا، الحمدللہ آج ہم اس کی کتاب النکاح اور کتاب الطلاق سے باب العدہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اگرچہ کتاب الطلاق شروع ہو چکی ہے، اوپر کتاب النکاح لکھے کیونکہ کتاب النکاح اور طلاق یہ دونوں تقریباً ایک ہی موضوع کے ضمن میں آتی ہیں، لیکن اگرچہ یہ ہم کتاب الطلاق کی احادیث کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور کتاب الطلاق کی احادیث کے اندر ہی یہ حدیث مبارکہ باب العدہ کے تحت ہے۔ باب العدہ کے اندر 4 طرح کی ہم احادیث پڑھیں گے۔ آپ کے علم کے اندر ہے کہ عدت، عورت کو جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس نے عدت گزارنی ہے، یا پھر اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس نے عدت گزارنی ہوتی ہے۔ اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو 3 قروء، 3 ایام، یعنی عورت کو 1 ماہ ایام آئے، پھر اگلے ماہ ایام آئے، اگلے ماہ ایام آئے، 3 ایام اس نے انتظار کرنا ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ اس کے ایام مخصوصہ آئیں تو اس کی عدت مکمل ہوتی ہے، اور اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت اگر حمل کی حالت میں تھی، پریگننسی کی حالت میں تھی اور اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اب اس نے کتنی عدت گزارنی ہے؟ کیا جب اللہ رب العزت اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، یا پھر اس نے لازماً 4 مہینے 10 دن مکمل کرنے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ اب امت کے فقہاء کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی کچھ صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ ابعد الاجلین، ان دونوں میں سے 4 ماہ 10 دن میں سے اور وضع حمل میں سے، بچے کی پیدائش میں سے جو چیز زیادہ دور کی ہوگی اس کو دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر عورت کو اللہ نے اولاد خاوند کی وفات کے 1 ماہ بعد دے دی، لیکن ابھی اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن وہ پورے کرے گی۔ اور اسی طرح اگر بچے کی پیدائش 6 ماہ کے بعد ہوئی خاوند کی وفات کے اور 4 ماہ 10 دن گزر گئے تو اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہ پورا ٹائم کرے گی بچے کی پیدائش کا۔ ٹھیک ہے جی۔ ابعد الاجلین، حالانکہ درست بات یہ ہے کہ ابعد الاجلین، دور کی مدت کو نہیں دیکھا جائے گا ان دونوں میں سے، بلکہ وضع حمل، جب عورت اپنے حمل کو وضع کرے گی تو وہ اپنی عدت سے باہر آ جائے گی، چاہے وہ خاوند کی وفات کے اگلے دن بچہ پیدا کر دے تو وہ اپنی عدت سے باہر آ جائے گی، اور چاہے وہ 8 ماہ کے بعد بچے کو جنم دے وہ اپنی عدت سے تبھی باہر آئے گی۔ تو وضع حمل اس کا اعتبار اس کے اندر کیا جائے گا۔ اب ہم یہ حدیث لیتے ہیں اور یہ حدیث بھی اسی مسئلے سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو سننے کے بعد آپ کو یہ حدیث سمجھنے کے اندر بھی آسانی رہے گی۔ روایت ہے جی حضرت سبیعہ الاسلمیہ رضی اللہ عنہ کی، انہا کانت تحت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ، کہ حضرت سبیعہ جو تھیں یہ حضرت سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی، اور وہ کون ہے؟ وہ فی بنی عامر بن لوئی، بنو عامر بن لوئی سے ان کا تعلق تھا۔ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، اور حضرت سعد وہ ہیں جو بدر کے اندر بھی شریک ہوئے تھے، غزوہ بدر میں۔ فَتُوفِيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، اب حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ہوا کہ حضرت سعد فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو زوجہ تھی حضرت سبیعہ الاسلمیہ، یہ بھی صحابیہ ہیں، یہ حمل کی حالت میں تھیں۔ فلم تنشب، زیادہ مدت نہیں گزاری، ان وضعت حملها بعد وفاتها، تو ہوا اس طرح کہ انہوں نے ان کی وفات کے بعد وضع حمل کر دیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا
مطلب ابھی 4 مہینے 10 دن کا وقت بھی نہیں گزرا تھا، زیادہ وقت نہیں گزرا اور انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا. فلما تعلت من نفاسها، جب وہ اپنے نفاس سے پاک ہو گئیں، اور آپ کے علم کے اندر ہے، ہم کتاب الطہارہ وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں، نفاس اس بلڈ کو کہتے ہیں جو عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد کچھ ایام تک آتا ہے، جس کی مدت 40 دن بھی ہو سکتی ہے اور اس سے کم بھی ہو سکتی ہے. جب وہ اپنے نفاس کے ایام سے پاک ہوئیں، تجملت للخطاب، تو جو انہیں شادی کا پیغام وغیرہ دینے والے تھے ان کے لیے وہ تیار ہوئیں، اپنے آپ کو انہوں نے تیار کیا، خوبصورت بنایا، زیب و زینت اختیار کی. فدخل علیہا ابو السنابل ابن بعکک رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو سنابل جو ہیں رجل من بنی عبد الدار، بنو عبد الدار سے ان کا تعلق تھا. ابو سنابل جو ہیں وہ ان پر داخل ہوئے تاکہ ان کے ساتھ دیکھ سکیں کہ وہ نکاح کرتے ہیں یا نہیں. نکاح کے پیغام کی گھر سے ان کے پاس آئے. فقال لہا، تو آ کر حضرت سمیہ سے کہنے لگے کہ مالی اراکی متجملہ، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے دیکھا کہ آپ نے تو زیب و زینت کو اختیار کیا ہوا ہے، آپ نے تو تجمل کہتے ہیں زیب و زینت کو اختیار کرنا، اچھا لباس پہننا، کچھ مہندی وغیرہ لگانا، یا جو بھی اس دور کے اندر میک اپ وغیرہ کی جو چیزیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو متجملہ ہیں، آپ تو زیب و زینت کو اختیار کیے ہوئے ہیں. لعلکی ترجین النکاح، شاید کہ آپ کا ارادہ نکاح کرنے کا ہے. واللہ ما انتی بناکح حتی تمر علیکی 4 اشہر، اللہ کی قسم آپ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ 4 ماہ 10 دن نہیں گزر جاتے. کیوں؟ بچے کو تو پیدائش دے چکی تھیں. لیکن حضرت ابو سنابل نے یہ سمجھا کہ ابھی تو ان کو 4 ماہ 10 دن نہیں ہوئے، حالانکہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارتی ہیں، تو ابھی ان کے 4 ماہ 10 دن نہیں ہوئے. قالت سبیعہ، تو حضرت سبیعہ کہنے لگی فلما قال لی ذالک جمعت علی ثیابی حتی حین امسیت، جب انہوں نے مجھے یہ والی بات کہی نا تو میں نے اپنے سارے کپڑوں کو جمع کیا. جب میں نے شام کی فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فسألت عن ذالک، تو میں نے آ کر اس بارے میں سوال کیا، مطلب یہی سوال کیا کہ ابو سنابل نے مجھے اس طرح سے کہا ہے، تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ میری جو عدت ہے وہ کیسے ہوگی؟ کیا میری وضع حمل سے میری عدت پوری ہو گئی ہے یا پھر میں انتظار کروں گی؟ کتنا انتظار کروں گی جی؟ 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن. فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فَأَفْتَانِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، کہ میں حلال ہو گئی ہوں جب میں نے اپنے حمل کو وضع کر دیا، جب میں نے بچے کو جنم دے دیا تو میں حلال ہو گئی. وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِن بَدَا لِي، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا حکم دے دیا اگر مجھے ایسا لگے، اگر مجھے کسی کے اندر دلچسپی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شادی کرنے کا حکم دے دیا. تو سمجھ آ گئی نا مسئلہ آپ کو؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت بھی اسی کے مطابق ہے نا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورتیں ان کا وقت، ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر لیں. قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ابن شہاب سے کون مراد ہے؟ اکثر جو ائمہ محدثین کے ہم نام سنتے ہیں، چاہے وہ مشہور کتابیں لکھنے والے ہیں، امام بخاری، مسلم وغیرہ، یا کوئی دیگر ائمہ محدثین، یہ ان کے یا استاد ہیں یا پھر وہ جن اسناد سے روایت کرتے ہیں نا، اس سند کے اندر لازماً ان کا تذکرہ آتا ہے. اکثر اسناد کے اندر ان کا تذکرہ آتا ہے. بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث اس امت کے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، امام زہری کے نام سے مشہور ہے. تو اس سے وہ مراد ہے. امام زہری کہتے ہیں وَلَا أَرَى بَأْسًا أَن تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، میں اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتا کہ وہ عورت جب بچے کو جنم دے لے تو وہ شادی کر لے. وَإِن كَانَتْ فِي دَمِهَا، اگرچہ وہ ابھی اس کے نفاس کے ایام چل رہے ہیں، اگرچہ ابھی اپنے نفاس کے ایام میں ہے
تو وہ ان ایام کے اندر بھی شادی کر سکتی ہے، غیر انہ لا یقربها زوجها حتی تطہر، ہاں صرف یہ بات ہے کہ اس کا خامند اس کے قریب نہیں آئے گا جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی، جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی اس کا خامند اس کے قریب نہیں آئے گا۔ خامند کب قریب آئے گا؟ ظاہر بات ہے جب وہ نفاس کے ایام سے پاک ہو جائے گی، لیکن نفاس کے ایام میں شادی کرنا منع نہیں ہے۔ ہاں ظاہر بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ عورت کے ساتھ دو حالتوں کے اندر ہم بستری نہیں کی جا سکتی، ایک جب اس کے ماہانہ ایام چل رہے ہیں ایام مخصوصہ کے اندر، اور دوسرا یہ کہ جب اس کے نفاس کے ایام چل رہے ہیں۔ نفاس کے ایام میں بھی ہم بستری نہیں کی جا سکتی اور ایام مخصوصہ میں بھی ہم بستری نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ امام زہری کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ نفاس کے ایام میں وہ شادی بھی کر سکتی ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا خامند اس کے قریب تبھی آئے گا، ظاہر بات ہے ہم بستری کی نیت سے تعلقات قائم کرنے کی نیت سے تبھی آئے گا جب وہ پاک صاف ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ یہ حدیث آپ کے لیے کلیئر ہوگی حضرت سبیہ الاسلمیہ کی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا ہے اور وہ حمل کی حالت میں ہوتی ہے تو جب وہ اپنے بچے کو پہ جنم دے دیتی ہے تو اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے، چاہے خامند کی وفات کے اگلے دن ہی اس کا بچہ پیدا ہو جائے، کیونکہ یاد رکھیے گا عدت کا جو مقصد ہے نا شریعت اسلامیہ میں وہ ہے استبراء الرحم۔ کیا مطلب یہ کہ عورت کے رحم کے بارے میں پتہ چل جائے، اگر تو اس کو طلاق ہوئی ہے تو پھر بھی اس کے رحم کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ پچھلے خامند کی کوئی اولاد اس کے رحم میں نہیں ہے، اور اگر اس کا خامند فوت ہوا ہے تو 4 ماہ 10 دن تک وہ عدت گزارے تو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا رحم بالکل اس خامند سے پاک صاف ہے۔ تو اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا رحم پاک صاف ہو گیا۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ان مسائل کا جو مقصد ہے نا شریعت اسلامیہ کے اندر وہ حفظ النسل ہے، نسل کی حفاظت ہے کہ جس کی اولاد ہے اسی کی طرف اس کی نسبت ہو۔ یہ نہیں کہ عورت کو طلاق ہوئی ہے اگلے دن اس کا نکاح ہو جائے دوسری جگہ، کل جب اللہ اس کو اولاد دے تو پہلا خامند آ کر کے جی غالباً انٹرنیٹ کی کچھ پرابلم ہے، ہم کنٹینیو کرتے ہیں چند لمحات کے بعد۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شریعت اسلامیہ یہ نہیں چاہتی کہ جب عورت اگر نکاح کے دوسرے دن ہی آگے اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو کل جب اللہ اس کو اولاد دے تو پہلا خامند آ کر یہ دعویٰ کرے کہ یہ میرا بچہ ہے اور دوسرا خامند کرے کہ نہیں یہ میرا بچہ ہے، تو وہ عدت گزارے۔ عدت کے اندر یہ ہوگا کہ اگر وہ حمل سے ہے تو پھر جب حمل وضع کرے گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اولاد پہلے خامند کی ہے، اسی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو اس مسئلے کی؟ چلیں جی آپ چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 314 ہے، کتاب الطلاق چل رہی ہے، باب العدہ چل رہا ہے، عدت کا بیان، اور یہ حدیث ہے حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ حضرت زینب پتہ کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ بھتیجی اس اعتبار سے کہ جو ابو سلمہ تھے، ابو سلمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ جو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی نا ثویبہ، جنہیں اکثر ہم صوبیہ کہہ دیتے ہیں، صوبیہ نہیں ہے بلکہ ثویبہ ہیں، ثویبہ، ثا واو یا با، یا پہلے ہے ثویبہ۔ حضرت ثویبہ جو تھی نا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضاعت فرمائی تھی، دودھ پلایا تھا، اور انہوں نے ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو اس اعتبار سے ابو سلمہ کی بیٹی زینب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھتیجی ہیں۔ ان کی روایت ہے، قالت کہتی ہیں، توفی حمیم لأم حبیبہ، ام حبیبہ سے مراد ام المومنین ام حبیبہ ہیں۔ ام حبیبہ ان کا ایک قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا، ان کا ایک قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا حضرت ام حبیبہ کا، فدعت بصفرۃ،
وفات کے بعد، اس کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے زردی کلر کو منگایا، مطلب وہ جو مہندی وغیرہ یا زعفران وغیرہ یا عورتوں کی زیب و زینت کا اس دور کے اندر جو بھی چیز تھی، صفرہ، انہوں نے اس زردی کلر کو منگایا، فمسحتہ بذراعیہا، تو انہوں نے منگا کر اس کو اپنی ذراع پر لگا لیا، انہوں نے اس کو منگا کر اپنے ہاتھوں وغیرہ پر، بازوں وغیرہ پر اس کو لگایا، وقالت، اور کہنے لگی، انما اصنع ھذا، یہ جو میں خوشبو وغیرہ لگا رہی ہوں نا، اور ہم پڑھ چکے ہیں نا، عورتوں کی خوشبو وہ ہوتی تھی جس کا رنگ ظاہر ہوتا تھا، تو گویا کہ انہوں نے زیب و زینت کو اختیار کیا۔ کیوں اختیار کیا، اس کی وجہ وہ خود بیان کر رہی ہیں کہ میں اس وجہ سے یہ کر رہی ہوں، لِأَنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، ان تحد فوق ثلاث، کہ وہ 3 دن سے اوپر افسوس کرے، زیب و زینت کو ترک کرے کسی کی وفات پر، الا سوائے اعلی زوج، خامند کے، ہاں خامند پر ایسے کر سکتی ہے، کتنا، 4 اشہر و 10، کتنا جی کر سکتی ہے، 4 مہینے 10 دن، سوائے خامند کے، اور خامند پر وہ 4 مہینے 10 دن وہ زیب و زینت کو ترک کرے گی۔ امام صاحب بتا رہے ہیں کہ الحمیم کا مطلب ہے القرابہ، قرابت داری، رشتہ داری۔ تو دیکھیں نا، ام حبیبہ جو تھی نا، ماشاءاللہ انہوں نے آگے چل کر وہ جو ایک جاہلیت کی رسم آ رہی ہے نا، کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو عورتیں کئی دن تک زیب و زینت کو ترک کیے رکھتی، در حقیقت یہ اس کا رد کر رہی ہیں، اس کی مذمت بیان کر رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی زیب و زینت ترک کرے گی تو وہ بس بیوی جو بیوہ ہے وہ خامن کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک زیب و زینت کو ترک کرے گی، ادروائز اس کی باقی عورتیں، حتیٰ کہ اس فوت ہو جانے والے کی ماں ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی خالہ ہے، اس کی پھوپھی ہے، کتنی بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ عورت ہو، وہ 3 دن سے زیادہ اس کا سوگ وغیرہ نہیں منائے گی۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ پھوڑی ڈال دی جاتی ہے جی، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر اس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ واللہ عالم، شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ شریعت کے اندر تعزیت کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے گھر والوں کا خیال کیجئے، اچھے الفاظ میں ان کے ساتھ تعزیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر تشریف لے جاتے۔ یہی حضرت ابو سلمہ جب فوت ہوئے تھے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے گھر گئے، ان کی آنکھوں کو کھلا دیکھا، ان کی آنکھوں کو بند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیگر کوئی صحابی فوت ہو جاتے تو کہتے ہیں ان کے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرو، گھر والے بیچارے پریشان ہیں، انہیں پریشانی پہنچی ہے، تم ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ تو نعوذ باللہ یہ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا کہ جس گھر میں وفات ہوئی ہے پورا محلہ اور پورا علاقہ اور پورا خاندان ان کے گھر میں جمع ہو جاتا ہے کھانے کھانے کے لیے، کھانے پک رہے ہوتے ہیں ختم وغیرہ کے نام پر۔ شریعت اسلامیہ میں ان رسوم و رواج کا کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ شریعت یہ بتاتی ہے کہ آپ میت کے گھر والوں کے پاس جائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے کھانے کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں پکائیں اور جا کر ان کو کھلائیں پلائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، بچے یتیم ہو گئے تو ان کا خیال رکھیں، اور ان سے یہ الفاظ کہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اس کا تھا، وَلَهُ مَا عَطَى، جو اللہ نے دیا وہ بھی اس کا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، فَاصْبِرُوا وَاحْتَسِبُوا، صبر سے کام لو، اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ تو یہ جائز کام ہے، ہمیں یہ کرنے چاہیے۔ تو حضرت ام حبیبہ نے باقاعدہ زیب و زینت کو اختیار کیا، حالانکہ حضرت ام حبیبہ چونکہ یہ امہات المومنین میں سے تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی ام المومنین کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ کسی جی غالباً دوبارہ انٹرنیٹ کی پرابلم ہے۔
جی بارک اللہ فیکم. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، شاید کہ نا وہ کچھ موسم کی وجہ سے یا کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ انٹرنیٹ کی پرابلم ہے. آپ میں سے بھی 100 لوگ میسج کریں، آواز کٹ رہی ہے. تو چلیں جو یہاں پر ہم لیکچر سن سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائے گی. بارک اللہ فیکم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں امہات المؤمنین، قرآن مجید میں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو اس اعتبار سے کسی بھی ام المومنین کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آگے نکاح کرے، اور کسی بھی ام المومنین نے نکاح نہیں کیا، کیونکہ اتنا بڑا اعزاز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر آنا کہ کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، مطلب یہ امت اس چیز پر متفق ہے، اس پر اجماع ہے کہ نہ ہی ان کے لیے جائز تھا اور نہ ان میں سے کبھی کسی نے ایسی خواہش کا اظہار کیا. تو ام حبیبہ نے جس زیب و زینت کو اختیار کیا وہ صرف جاہلیت کی اس رسم کو توڑنے کے لیے کہ جس کے اندر مرد کی وفات پر عورت کو کئی دن تک سوگ منانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. چلتے ہیں جی ہم باب العدہ کی تیسری حدیث کی طرف، اور یہ حضرت ام عطیہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحد امرأة على میت فوق 30، کہ کوئی عورت کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، الا مگر، سوگ منانے سے مراد یہاں زیب و زینت کو ترک کرنا ہے، الا علی زوجین، مگر خامن پر، 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن. ہاں خامن پر وہ 4 مہینے 10 دن تک. بس چند لمحات میں ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں، غالباً انٹرنیٹ کی کوئی پرابلم ہے. جی بارک اللہ فیکم. بہت معذرت سے، انشاءاللہ امید ہے اب میں نے کنیکشن چینج کیا ہے، تو امید ہے کہ اب انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہماری اس کلاس کو توڑ چڑھائے، کیونکہ بڑے ہی اہم ترین موضوعات ہم پڑھے ہیں. جی تو امید ہے کہ میری آڈیو ویڈیو کلیئر ہوگی انشاءاللہ. چلیے الحمدللہ. اب میں نے چینج کیا، دیکھیں اب اللہ خیر کرے. آپ بھی دعا کیجیے خیر و عافیت کے ساتھ کلاس مکمل ہو. تو حضرت ام عطیہ کی روایتیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحد امرأة على میت فوق 30، کوئی عورت 3 دن سے زیادہ کسی مرنے والے پر زیب و زینت کو ترک نہ کرے، سوگ نہ منائے، الا علی زوجین، سوائے خامن کے. تو پھر خامن پر کتنا ہے؟ 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن. ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا، اور وہ رنگدار کپڑے بھی نہ پہنے، مطلب ایسا لباس جو عورت، دیکھیں نا ایک تو وہ کلر ہوتا ہے نا جو کپڑے کے اندر شامل ہوتا ہے، لیکن ایک کلر ہوتا ہے جو خاص زیب و زینت کے لیے کپڑے کو کچھ رنگا جاتا ہے، کچھ تیار کیا جاتا ہے. اس دور کے اندر دیکھ لیں تو اس کے اوپر کوئی بڑے پھول بوٹے یا کڑھائی یا گوٹا وغیرہ یا لیسیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں. تو ثوبن مسبوغن کا مطلب کیا ہے کہ خاص ایسا لباس جس کو زیب و زینت کے لیے رنگا جائے، وہ ایسا لباس نہ پہنے. الا ثوب عصب، سوائے عصب کے لباس کے. عصب کا لباس کون سا ہے جی؟ عصب کا لباس وہ ہے کہ جو یمنی ایک لباس ہوتا تھا جس کے اندر سفید اور کالے کلر کی لائنیں ہوتی تھی، یہ 2 کلر ہوتے تھے. تو یہ جو سادہ لباس ہے نا عورت یہ پہن سکتی ہے، البتہ وہ رنگیلا جو لباس ہے بہت زیادہ ویسا نہ پہنے. وَلَا تَقْتَحِلُوا، اور عورت کو چاہیے ان ایام کے اندر، بیوی کو چاہیے، بیوہ عورت کو چاہیے ان ایام کے اندر وہ سرما بھی نہ لگائے.
اکتحال ہوتا ہے نا، آنکھوں کے اندر سرما وغیرہ یا کوئی اور دہات لگانا زیب و زینت کی غرض سے، تو وہ سرما وغیرہ بھی نہ لگائے. ولا تمسوا طیبا، اور خوشبو وغیرہ بھی نہ لگائے. اور عورت کی خوشبو سے مراد کیا ہے؟ وہی جو ہم پڑھ کر آئے کہ عورت کی خوشبو ہے جس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے اور اس کی خوشبو مخفی ہوتی ہے، اور مرد کی خوشبو ہے جس کی خوشبو ظاہر ہوتی ہے اور اس کا رنگ چھپا ہوا ہوتا ہے. الا اذا طہرت، ہاں مگر یہ کہ جب وہ عورت پاک ہو، مطلب اس کے ایام وغیرہ چاہ رہے تھے، ان ایام سے پاک ہوئی ہے، تو اب ان کے اندر عورت کو لازمی اپنے آپ سے کچھ سمیل وغیرہ دور کرنے کے لیے اسے کچھ خوشبو وغیرہ مخصوص حصے پر لگانی پڑتی ہے. تو ہاں اگر وہ پاک صاف ہوئی ہے ایام وغیرہ سے، تو پھر کیا کریں؟ نبذۃ من قسط و اظفار، قسط اور اظفار یہ دو خوشبوؤں کے نام ہے، مسک یا عود وغیرہ. تو پھر وہ عود وغیرہ کا کوئی ٹکڑا لے کر وہ اس مخصوص جگہ پر لگا سکتی ہے جہاں سے اسے اسمیل وغیرہ کا خدشہ ہوتا ہے. اور اس سے مراد بھی یہ خوشبو نہیں کہ وہ اتنی خوشبو استعمال کر لے کہ دوسروں کو بھی اس کی خوشبو اس سے آتے رہے، نہیں، بس وہ اس خاص اسمیل کو دور کرنے کے لیے اپنی مخصوص جگہوں پر. العصب سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں ثیاب من الیمن، یہ ایک یمنی کپڑا ہے، فیہا بیاض و سواد، ایک یمنی کپڑا ہے جس کے اندر سفید اور سیاہ کلر کی لائنیں ہوتی ہیں، جس کے اندر سفید اور سیاہ کلر مکس ہوتا ہے، یہ ایک یمنی کپڑا ہے. مطلب جو بالکل سادہ لباس سمجھا جاتا تھا زیب و زینت کے لیے، اس عصب نامی لباس کو نہیں پہنا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے وہ عصب وغیرہ پہن لے، یہ سادہ لباس پہن لے جو زیب و زینت کے لیے نہیں ہے. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جی. یہ باب العدہ کی، عدت کا جو باب چل رہا ہے اس کی چوتھی حدیث ہے، اور ہماری کتاب عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 316 ہے. اور حضرت ام سلمہ کی ہی روایت ہے، جن کی بیٹی حضرت زینب کا بھی تذکرہ بھی گزرا رضی اللہ عنہا، قالت، کہتی ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بنتی توفی عنہا زوجہا، میری جو بیٹی ہے نا اس کا خامند فوت ہو چکا ہے، میری بیٹی کا خامند یعنی کہ میرا داماد، وقد اشتکت عینہا، اب اس کی آنکھ میں کوئی شکایت ہو گئی ہے، اس کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہے، افنکحلھا، تو کیا ہم اسے کوئی سرما وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تکلیف بھی ہے اس کے باوجود بھی وہ سرما وغیرہ نہیں لگا سکتی. مرتین او ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ فرمایا یا 3 مرتبہ فرمایا لا 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 لا. کل ذالک یقول لا، ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا، نہیں. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں آپ صحابیہ کی دل جوئی کے لیے کیا فرمایا، کتنی پیاری نصیحت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، انما ہی 4 اشہر و 10، یہ کل ہیں ہی 4 مہینے 10 دن، یہ تو ہیں ہی 4 مہینے 10 دن. وقد كانت احداكن فی الجاہلیہ، اور تم میں سے کوئی ایک جو تھی نا جاہلیت کے اندر، ترمی بالبعرۃ علی راس الحول، جب سال گزر جاتا نا تو وہ قضائے حاجت وغیرہ ایسے کرتی تھی جیسے اونٹ کی مینگنیاں وغیرہ ہوتی ہیں. اچھا اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ حضرت زینب اس بات کی تشریح کر رہی ہیں، سنیے ذرا. فقالت زینب، زینب کہتی ہیں كانت المرأة اذا توفی عنها زوجها، عورت تھی کہ جب اس کا خاوند فوت ہو جاتا، دخلت حفشن، حفش کہتے ہیں گھر کے کسی کونے پر چھوٹا سا ایک جو کمرہ وغیرہ یا سٹور ٹائپ ایک کمرہ بنایا جاتا تھا. جب عورت کا خاوند ہو جاتا نا تو عورت اس حفش کے اندر داخل ہو جاتی تھی. وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، اور جو اس کے سب سے برے کپڑے ہوتے تھے نا، سب سے برا لباس اس کا، وہ پہن لیتی تھی. وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا، کوئی خوشبو وغیرہ نہیں لگاتی تھی، کوئی طہارت کی یا زیب و زینت کی چیز کو نہیں چھوتی تھی. حتی تمر بها سنہ، یہاں تک کہ 1 سال گزر جاتا. ثم تؤتی بدابۃ، اب وہ 1 سال کے اندر نہ اس نے کوئی طہارت اختیار کی، نہ اس نے کوئی زیب و زینت اختیار کی، اس کا جسم اتنا میل آلود ہو چکا ہوتا تھا نا کہ پھر ایک جانور کو لایا جاتا تھا، حمار او شاۃ او طیر، یا تو وہ کوئی گدھا وغیرہ ہوتا تھا یا بکری وغیرہ یا کوئی پرندہ وغیرہ، اس کو لایا جاتا تھا.
فتفتض به، وہ عورت اس جانور کے ساتھ اپنے جسم کو ملتی تھی تاکہ اس کی یہ میل کچیل جاتی رہے. مطلب ان کے ہاں ایک یہ عجیب سی رسم و رواج تھی. فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، وہ جس بھی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ملتی تھی وہ جانور مر جاتا تھا. ثُمَّ تَخْرُجُ، پھر وہ اس کمرے سے باہر نکلتی تھی. فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، پھر وہ کوئی مینگریاں وغیرہ دی جاتی تھی جس کو وہ پھینکتی تھی. ثم تراجع بعد ما شاءت من طیب او غیرہ، پھر اس کے بعد وہ جو خوشبو وغیرہ یا طہارت وغیرہ اختیار کرنا چاہتی وہ کر سکتی تھی. تو حضرت زینب نے وہ جاہلیت کی اس چیز کے بارے میں بتایا تاکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختصار کے ساتھ اس چیز کی طرف اشارہ کیا تاکہ عورتوں پر ان 4 مہینے 10 دن کے اندر زیب و زینت کو طرح کرنا یہ آسان ہو جائے. کہ دیکھیں اگر اسلام سے قبل کے آپ اصولوں کو دیکھیں، رسم و رواج کو دیکھیں، تو اس کے مقابلے میں یہ 4 مہینے 10 دن تو کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ اس دور کے اندر کیا کیا ہوتا تھا. الحفظ کس کو کہتے ہیں جی؟ البیت الصغیر، جو ایک چھوٹا سا گھر ہوتا تھا جو گھر کے کسی کونے وغیرہ پر. اور تفتض کس کو کہتے ہیں؟ تدلق به جسدها، کہ وہ اس جانور وغیرہ کے ساتھ اپنے جسم کو ملا کرتی تھی. سمجھا کیجیے آپ کو اس حدیث کی. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ عورت خامن پر جو عدت گزارے گی وہ 4 مہینے 10 دن ہے. سرما وغیرہ نہیں لگائے گی، زیب و زینت کو نہیں اختیار کرے گی. اچھا، اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے جاہلیت کی طرح کہ وہ طہارت کو بھی حاصل نہیں کرے گی. نہیں، وہ طہارت اپنے آپ کو پاک صاف رکھے گی، سادہ لباس پہنے گی، پاک صاف رکھے گی. یہ جاہلیت کی طرح نہیں ہے کہ وہ طہارت کو بھی طرح کر دے گی. ظاہر بات ہے اس نے نمازیں پڑھنی ہے، اپنے خاوند کے لیے دعائیں کرنی ہے، اس نے روزے ہیں تو روزے وغیرہ رکھنے ہیں، دیگر اعمال اس نے کرنے ہیں. ہاں، زیب و زینت، اضافی جو زیب و زینت ہے جس کے اندر کوئی مہندی وغیرہ لگانا، سرما وغیرہ لگانا، اچھے کپڑے پہنا زیب و زینت والے، وہ ایسے نہیں پہنے گی. چلیے جی، اللہ کی توفیق سے ہم نے باب العدہ کو مکمل کیا. تو کیا خیال ہے جی کتاب اللعان کو آج ہی ہم شروع کر دیں؟ اس سے پہلے ہم نے کتاب النکاح پڑھی، کتاب الطلاق پڑھی، اور اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کتاب اللعان. ہاں جی، کیا کہتے ہیں آپ کتاب اللعان کو آج شروع کریں؟ اگر ہم نے آج شروع کیا تو ہم اس کی ایک حدیث ہی پڑھ سکیں گے کیونکہ بڑی طویل حدیث ہے. چلیے جی، بارک اللہ فیکم. تو ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں مکمل، پھر انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے اگلے ہفتے میں جا کر کریں گے. لیکن ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں، اس کتاب کا ہم آغاز کر دیتے ہیں. کتاب اللعان. لعان کس کو کہتے ہیں جی؟ لعان کہتے ہیں اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لیتا ہے کسی غیر حالت کے اندر، اب ظاہر بات ہے شریعت اسے یہ اجازت قطع نہیں دیتی کہ وہ غیرت کے نام پر اپنی بیوی کو یا اس شخص کو قتل کر دے، بلکہ شریعت اسے یہ اجازت دیتی ہے اگر تو عورت ظاہر بات ہے اعتراف کر لے گی تو پھر شریعت اسلامیہ کے مطابق عورت پر حد قائم ہوگی کیونکہ وہ شادی شدہ عورت ہے اور ایک گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے اور اس پر حد قائم ہوگی، اس کو رجم کر دیا جائے گا. اور اگر عورت انکار کرتی ہے کہ نہیں میرا خاوند مجھ پر الزام لگا رہا ہے اور خاوند مصر ہے کہ نہیں میں سچا ہوں، تو پھر لعان ہوگا ان دونوں کے درمیان. بولے ان دونوں کے درمیان کیا ہوگا؟ لعان. لعان لعن سے ہے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو. مرد بھی کہے گا، عورت بھی کہے گی. کیسے کہے گی؟ آئیے اس حدیث سے سمجھتے ہیں. یہ طویل حدیث ہے، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، جس جگہ شرح کی ضرورت ہو اشارہ کرتا ہوں. ویسے جو لعان کا مسئلہ ہے قرآن مجید کے اندر سورۃ النور کے اندر والذین یرمون ازواجہم، یہ ان آیات کے اندر تفصیل سے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. آئیے جی ہم حدیث پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، ان فلان ابن فلان قال، فلاں بن فلاں کہتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے صحابہ کرام کے وہ نام پر پردہ ڈال رہے ہیں.
وہ نام پر کیا کریں؟ پردہ ڈالیں. وہ یہ ظاہر نہیں کریں کہ کون تھے جنہوں نے آ کر یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا تھا. فلاں بن فلاں کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے گا مقصد یہ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم ہر حال میں جانیں کہ یہ کون تھے. علم اس چیز کا نام ہے کہ کیا مسئلہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا حل پیش کیا. علم اس چیز کا نام ہے. ہم اس اکثر آج کل ان چیزوں کے پیچھے لگا جاتے ہیں جس کو علم کہا بھی نہیں جا سکتا، نمبرنگ کے پیچھے اور ایسی چیزوں کے پیچھے. حالانکہ اصل علم یہ ہے کہ یہ جانیے کہ اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا کیا حل ہے. ایک شخص فلاں بن فلاں آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رائیتا، آپ کا کیا خیال ہے، لو وجد احدنا امرأتہ علی فاحشہ، اگر ہم میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کو پائے کسی فحاشی پر، کسی گناہ پر، کیف یصنع، وہ کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا. ان تکلم بامر عظیم، اگر تو وہ بات کرے گا تو بہت بڑی بات کرے گا. مطلب اگر عورت کہہ دیتی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا اور خاوند کہہ رہے کہ اس نے کیا، تو ظاہر بات ہے خاوند سے یہ کہا جائے گا کہ یا تو آپ گواہ لے کر آئیے، 4 گواہ لے کر آئیے، اور اگر آپ گواہ نہیں لا سکتے تو پھر آپ پر حد قائم کی جائے گی الزام لگانے کی، بہتان کی حد قائم کی جائے گی. ایسے ہی ہے جی. تو اگر تو وہ بات کرے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ کوئی اپنی بیوی کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے. وَإِن سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، اور اگر وہ خاموش ہو جائے تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے اس چیز کو دیکھ کر مشاہدہ کر کے پھر اس پر خاموش ہو جانا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ تو گئے، صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، اس نے صحابی نے آ کر عمومی طور پر ایک مسئلہ پوچھا. فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يُجِبْهُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے اور اس کو کوئی جواب نہیں دیا. کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر وہ مسئلہ ہوتا تو آپ بتا دیا کرتے، اور اگر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے. کیوں؟ اللہ کی وحی کے انتظار میں. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، جب اس کے بعد ہوا تو وہی صحابی دوبارہ آئے. فَقَالَ، اور آ کر کہنے لگے، إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا نا، اس چیز میں مجھے آزمایا گیا ہے. اللہ اکبر، مجھ پر یہ آزمائش آئی ہے. دیکھیں اس سے ہمیں جو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ دین اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے عرب کے ان لوگوں کو کس قدر تبدیل کر دیا تھا. گھوڑا دوڑانے پر اگر لڑائی ہو جاتی تو 40 سال تک لڑائی جاری رہتی زمانہ جاہلیت میں، نسلیں ختم ہو جاتی لڑائیوں میں. اور اتنا بڑا کام ہو گیا کہ کوئی اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھ رہا ہے اور اس پر خاموشی اختیار کر رہے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کا حل پوچھ رہے. یہ تھے صحابہ کرام، اور یہ تھے ان کے مربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اگلے دن آئے اور پھر اس کے بعد آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو میں نے مسئلہ پوچھا تھا نا، مجھ پر یہ آزمائش آئی ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّور، تو اللہ رب العزت نے سورۃ النور کے اندر ان آیات کو اتار دیا. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، کہ جو لوگ اپنی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اس فحاشی کا. فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو صحابی پر تلاوت کیا. وَوَعَدَهُ وَذَكَّرَهُ، اس صحابی کو واعظ بھی کیا، نصیحت بھی کی اور اس کو تذکیر کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ سمجھایا، وَأَخْبَرَهُ، اسے بتایا کہ ان عذاب الدنیا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، کہ اللہ کے بندے دیکھو دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم ہے. اگر بیوی پر بہتان لگا رہے ہو تو اعتراف جرم کر لو، تمہیں بہتان کی حد تم پر قائم کی جائے گی 40 کوڑے، اور تمہیں دنیا کے اندر یہ جو عذاب دیا جائے گا یہ آخرت کے عذاب سے بہت کم ہوگا. فقالا، صحابی کہنے لگے لا نہیں، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا.
ما کذبت علیہا، میں اپنی بیوی پر الزام نہیں لگا رہا، میں اس پر جھوٹ نہیں باندھ رہا. ثم دعاہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا. فوعدہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی واعظ کیا. واخبرہا، پھر اس عورت کو بتایا کہ ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کہ دیکھ اللہ کی بندی، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کم ہے. دنیا کے اندر تو اگر اعتراف جرم کر لے گی تو اس پر رجم کی حد کو قائم کیا جائے گا، یہ عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم ہے. فقالت، وہ کہنے لگی لا نہیں، والذی بعثک بالحق انہ لکاذب، جس ذات نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ خاوند جھوٹا ہے. فبدأ بالرجل، پھر لعان آپس میں ایسے ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اس مرد سے ابتدا کی. فشہد 4 شہادات باللہ، اس مرد نے 4 مرتبہ اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو گواہ بنا کر کہا انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے. مطلب مرد 4 مرتبہ یہ کہے گا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں جو اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں اس میں بالکل سچا ہوں. والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، یعنی مرد پر، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہوا. سمجھا گیا آپ کو؟ مرد کیا کہے گا، 4 مرتبہ یہ کہے گا اللہ کو گواہ بنا کر کہ میں سچا ہوں. 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرد سے کہا، آپ ایسے کہ مرد نے ایسے کیا. ثم ثنى بالمرأة، پھر دوسری مرتبہ اس عورت سے کہا. فشہدت 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، وہ عورت نے بھی 4 مرتبہ یہ گواہی دی کہ یہ میرا خاوند جھوٹا ہے. عورت یہ نہیں کہے گی کہ میں سچی ہوں یا میں جھوٹی ہوں، بلکہ عورت کیا کہے گی، 4 مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہے گی کہ میرا خاوند جو کہہ رہے نا یہ جھوٹا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گی، ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر، یعنی کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا خاوند سچا ہوا. ثم فرق بینہما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی. لعان کے بعد مرد عورت کو طلاق نہیں دے گا، بلکہ یہ لعان ہی ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ان احدکما کاذب، کہ تم میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے نا. یہ بات تو کنفرم ہے کہ کوئی ایک تو جھوٹا ہے تم میاں بیوی میں سے. فہل منکما تائب، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی اللہ کی طرف لوٹ رہے. ثلاثاً 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. وفی لفظ، اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے، لا سبیل لک علیہا. پھر اس صحابی سے فرمایا کہ اس عورت پر تیرا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ تو کل اس عورت کے ساتھ اٹھ کر کوئی ظلم و زیادتی کر بیٹھے. اب جب لعان ہو چکا، اللہ کی لعنت کا اقرار کر لیا دونوں نے، تو اب تجھے اس عورت پر کوئی اختیار نہیں ہے. قال، وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ مالی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال کا کیا بنے گا، میرا مال وغیرہ جو میں نے اس عورت کو حق مہر وغیرہ میں دیا تھا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا مال لک، کوئی مال تیرے لیے نہیں ہے. ان کنت صدقت علیہا، اگر تو اس عورت پر یہ مال صدقہ کر دے، فہو بما استحللت من فرجہا، یا پھر نہیں، اگر تو اس عورت پر سچا ہوا اور واقعتاً یہ جھوٹی ہوئی، تو پھر جو تو نے مال دیا ہے نا، یہ مال جو تو نے اس عورت سے کچھ عرصہ، یہ عورت تیرے لیے حلال ہوئی، اس کی شرمگاہ تیرے لیے حلال ہوئی، تو جو اس عورت سے تو نے فائدہ اٹھایا، اپنی ضرورت کو پورا کیا، تو یہ مال اس کا بدلہ ہے. وَإِن كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، اور اگر تو نے اس پر الزام لگایا نا، تو نے جھوٹ بولا اس عورت پر، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، پھر تو یہ مال تیرے سے اور زیادہ دور ہو جانا چاہیے، پھر تو تجھے کسی صورت میں یہ ملنے ہی نہیں چاہیے. یعنی دونوں صورتوں کے اندر تو عورت سے حق مہر وغیرہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میرا حق مہر وغیرہ مجھے لوٹاؤ. ہاں جی، سمجھ آ گیا آپ کو لعان کے بارے میں؟ یہ حدیث بھی
چونکہ موضوع سے ملتی جلتی ہے، یہ بھی پڑھ لیجیے. وعن اور انہی سے روایت ہے، مطلب حضرت عبداللہ بن عمر سے، ان رجلا رما امرأتہ، کہ ایک شخص نے اپنی عورت پر الزام لگا دیا. وانتفى من ولدها فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے اپنی اولاد کی بھی نفی کر دی. مطلب یہ کہ انہوں نے کہا یہ اولاد بھی میں نہیں لیتا جو اس عورت کی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا. فَأَمَرَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَلَاعَنَا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حکم دیا، انہوں نے لعان کیا، وہی جو طریقہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. ان دونوں نے لعان کیا، کما قال اللہ عز وجل، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، یعنی جیسا اللہ نے لعان کا طریقہ سورۃ النور میں بتایا. ثم قضى بالولد للمرأة، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اولاد تھی نا وہ عورت کے لیے فیصلہ کر دی، اس اولاد کو عورت کے حوالے کر دیا. وفرق بین المتلاعنین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لعان کرنے والوں کے درمیان علیحدگی کر دی، ان دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی. چونکہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت عرصہ تک زندہ رہے. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ دیکھا، حضرت عمر کا زمانہ دیکھا، حضرت عثمان، حضرت علی کا زمانہ دیکھا. تو اس وجہ سے ایسے صحابی جو بعد میں کافی عرصہ زندہ رہے ہونا، تو پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کرتے تھے کہ یہ کس کے زمانے میں واقعہ پیش آیا. فی زمان رسول اللہ، یا فی زمان ابی بکر، و فی زمان عمر بن الخطاب، یا فی زمان عثمان بن عفان، یا فی زمان علی بن ابی طالب، کس کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. مطلب یہ حدیث کے حکم میں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی صحابی یہ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح پیش آیا، تو یہ کس کا حکم ہوتا ہے جی؟ یہ حدیث کا حکم ہوتا ہے. چلیے جی، بارک اللہ فیکم. لعان ہم نے مکمل کیا. اس کے بعد اگرچہ کتاب اللعان ہی چل رہی ہے، لیکن جو احادیث آ رہی ہیں انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں بڑی اہم ترین احادیث ہیں، اور وہ احادیث اس بارے میں ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد کی شکل و صورت اس سے نہیں مل رہی، کلر اس سے نہیں مل رہا، بالکل اپوزٹ کلر ہو گیا ہے، تو پھر کیا وہ اس بچے کی وجہ سے اپنی بیوی پر الزام لگا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم یہ والی احادیث پڑھیں گے جو لعان تو نہیں ہے، لیکن بچے کی پیدائش کے بعد پھر کیا طریقہ کار ہے شریعت اسلامیہ، اس میں کیسی ہماری رہنمائی کرتی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.